الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. آج ہم انشاءاللہ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق پڑھیں گے. امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت بڑی معروف ہے. اللہ رب العزت نے امام مالک رحمہ اللہ کو بہت ہی عظیم القدر مرتبت پر فائز فرمایا. امام مالک رحمہ اللہ ان 4 ائمہ میں سے ایک ہیں جن کا مسلک پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کے مسلک کی طرف اپنا انتساب رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو علم حدیث میں بھی بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا. علم فقہ میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم مرتبت سے نوازا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم اسلامیہ میں بھی آپ کا بہت بلند مقام تھا. امام مالک رحمہ اللہ اور ان جیسے دیگر ائمہ سے کسی مسلمان کا لا علم ہونا، یہ مسلمان کے لیے ایک نقص کی اور مسلمان کے لیے مذمت کی اور عیب والی بات ہے. امام مالک رحمہ اللہ ہوں یا ان جیسے دیگر ائمہ ہوں، یہ ہماری امت کا سرمایہ ہے، اور بلا شبہ ان ائمہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث جمع کی. اس دین کو حاصل کرنے کے لیے، شرعی علم کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. علم کو جمع کیا ہے، اسے محفوظ کیا ہے، پھر ہم تک پہنچایا ہے. ان ائمہ کے بلا شبہ سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد تھے اپنے اپنے زمانے میں، اور پھر ان شاگردوں کے آگے بلا شبہ سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد تھے. اور ان ائمہ کی تأثیر دین اسلام میں وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم سب کے محسن ہیں اور ہم سب کا سرمایہ افتخار ہے. اگر ہم مسلمان ان کی سیرت و سوانے سے لا علم ہوں، اور سوائے اس کے کہ ہم نے ان کے ناموں کے علاوہ اور کچھ نہ ان کے متعلق سن رکھا ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑی عیوب کی بات ہے. مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان ائمہ کی سیرت سے نہ بلد اور نہ واقف ہو. خیر، امام مالک رحمہ اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے 93 ہجری میں، یہ زمانہ بنو امیہ کا تھا. امام مالک رحمہ اللہ نے بنو امیہ کے کا بھی کچھ وقت پایا ہے. 132 ہجری میں بنو امیہ کی بساط لپیٹ دی گئی، اور اس کے بعد بنو عباس کی حکومت آ گئی. امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش 93 ہجری میں ہوئی. یہ وہ سن ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ صحابی. اور مالک بن انس جو امام ہیں، ان کی سن میں پیدائش ہوئی. امام مالک رحمہ اللہ کی وفات 179 میں ہے، 179 میں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بنو عباس کا بھی زمانہ پایا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں چونکہ یہ تابعین کا زمانہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو کبار تابعین موجود تھے، بعض صحابہ کرام بھی زندہ تھے. اگرچہ امام مالک تابعی نہیں ہے، امام مالک اتباع التابعین میں سے ہیں، لیکن بہرحال مدینہ منورہ میں اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آخری صحابی ان کی 110 ہجری میں وفات ہوئی. تو خیر، صحابہ کرام تھے لیکن بہت تھوڑے تھے. امام مالک کی کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال تابعین بہت زیادہ تھے. امام مالک رحمہ اللہ اتباع التابعین میں سے ہیں. تو یہ خیر القرون کا زمانہ ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں یعنی بڑے بڑے جہابذہ اور بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے اللہ والے زاہد اور عارفین موجود تھے، کثرت تھی ایسے لوگوں کی. تو ایسے زمانے میں خیر امام مالک رحمہ اللہ کی 93 ہجری میں پیدائش ہوئی. امام مالک رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا نسب کچھ یوں ہے: مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر. ابو عامر کا نام نافع، جو امام مالک رحمہ اللہ کے دادا ہیں، پردادا ہیں، ابو عامر، ان کا نام نافع. مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن حارث بن غیمان بن خسیل. یہ آگے سلسلہ ان کے نسب کا جا کر قحطان سے ملتا ہے.
قحطان خالص عربی ہیں، اور قحطان کی طرف عرب کے بڑے بڑے قبائل کی نسبت ہے، جن میں سے ایک حمیر قبیلہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی حمیر کے خاندانوں میں، یعنی جو مختلف خاندان بنتے ہیں، ان میں سے ایک خاندان ذو اصبح کا خاندان ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی انہی کی طرف نسبت ہے، اسی نسبت سے امام مالک رحمہ اللہ کو اصبحی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حمیری قبیلہ ہے، اصبحی حمیری قبیلہ ہے۔ یوں امام مالک رحمہ اللہ خالصتاً عربی والنسل ہے، اور حمیری قبیلے سے، اصبحی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دادا مالک بن ابی عامر، پہلے یہ یمن رہا کرتا تھا ان کا خاندان، وہاں یمن کے کسی گورنر سے ان کا کوئی اونچ نیچ ہوئی، تو وہ یہاں مدینہ منورہ میں آ گئے۔ یہاں مدینہ منورہ آ کر تو تیم بن مرہ جو قریش کا قبیلہ ہے، اس سے انہوں نے کوئی معاہدہ کر لیا، عبید اللہ بن عثمان تیمی سے ان کے خاندان کا معاہدہ ہوا، اس لیے ان کو حلفاء کہا جاتا ہے۔ بنو تیم بن مرہ کا ان کے خاندان کو حلفاء کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ موالی تھے بنو تیم بن مرہ کے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ جو سیرت و مغازی کے معروف عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ نسب کے بھی ماہر تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا خاندان بنو تیم بن مرہ کے موالی میں سے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کو جب یہ بات پہنچی تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات پر بڑی سخت نکیر کی، اور امام مالک رحمہ اللہ کو یہ بات بڑی بری لگی۔ خیر، تو یہ موالی نہیں ہیں، یعنی ان کے غلاموں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کے حلیف ہیں، معاہدہ کر رکھا تھا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ کا نام ہے عالیہ بنت شریک بن عبد الرحمن، یہ ازد قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بھی حمیری اور قحطانی قبیلہ ہے۔ ازد سے مراد ہے ازد بن غوث بن نبت بن مالک بن عدد بن زید بن کہلان، تو یہ بھی خیر ایک عربی قبیلہ ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے والد بھی عربی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ بھی عربی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے، اور اس کی کئی اسانید ہیں، وہ یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش، امام مالک رحمہ اللہ 3 سال تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا حمل 3 سال تھا۔ عام طور پر بچے کی پیدائش 9 مہینے بعد ہوتی ہے، 6 مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ تو خیر، اس سے زیادہ 9 مہینے سے زیادہ کوئی قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں آئی۔ تو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 1 سال، بعض نے کہا 2، بعض نے کہا 3، بعض نے کہا 4، بعض نے حتیٰ کہ یہاں تک کہا ہے کہ 7 سال بھی ہو سکتی ہے۔ بعض نے کہا ہے زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت کی کوئی حد نہیں۔ ابو عبید قاسم بن سلام ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 224 ہجری میں غالباً ان کی وفات ہوئی ہے، ان سے بھی یہ قول مروی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی تھا۔ محمد امین شنقیطی بہت بڑے عالم ہیں، 1393 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اضواء البیان جن کی تفسیر ہے، ان کا موقف بھی یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ حمل کے زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں۔ ان علماء کے ایسے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں بعض لوگوں سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں سال سے بھی زیادہ رہے ہیں، جیسے امام مالک کے بارے میں کوئی 2 سال کہتا ہے، کوئی 3 سال۔ شعبہ بن حجاج جو بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے۔ محمد بن عجلان، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ 3 سال سے زیادہ ماں کے پیٹ میں رہے۔ حرم بن حیان، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔ تو اس قسم کے جو واقعات تاریخ کی کتابوں میں آئے ہیں، اس سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ کوئی بچہ 9 مہینے سے بھی زیادہ ماں کے پیٹ میں رہے، جبکہ دوسری طرف بعض اہل علم وہ ہیں جنہوں نے اس بات پر سختی سے نکیر کی ہے،
ان میں سے ایک امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جتنے واقعات ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں اس قسم کے جھوٹے واقعات سے کوئی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جو اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پر بچہ وہ 39 سے 41 ہفتوں کے درمیان اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، 9 مہینوں میں، زیادہ سے زیادہ 42 ہفتے ہو جاتے ہیں۔ اس یعنی 9 مہینوں کے بعد بچہ 2 ہفتے 3 ہفتے ماں کے پیٹ میں رہ لیتا ہے۔ 43 اور 44 یعنی جو اس کا ہفتہ ہے یہ ماں کے پیٹ میں بچے کا گزرتا ہے۔ اس کے بعد 45واں ہفتہ اگر بچے کو ماں کے پیٹ میں شروع ہو جائے تو ڈاکٹروں کے بقول بچے کا بچنا یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جس پانی میں ہوتا ہے نا، وہ پانی اور بچے کے لیے جو غذا کا وہاں بندوبست ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے بعد تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچے کا بچنا ماں کے پیٹ میں اگر اس سے زیادہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ 2 سال والی بات اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ 2 یا 3 سال ماں کے پیٹ میں رہے۔ تو پھر ہم اس مسئلے کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنت بنائی ہے وہ یہی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے۔ اس سے زیادہ 1-2 ہفتے ممکن ہے کوئی بچہ دیر بعد اس کی ڈلیوری ہو، دیر سے پیدا ہو، لیکن اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر اس سے زائد کچھ ہو جائے تو وہ خوارق میں سے ہوگا، یعنی روٹین سے ہٹ کر کاموں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کو قانون نہیں ہم سمجھیں گے۔ ہم کہیں گے کہ ایسے جیسے کرامتیں ہو سکتی ہیں ایسے یہ ہو سکتا ہے بالفرض اگر یہ ثابت ہو جائے کسی کے متعلق تو۔ اگر یہ کسی کے متعلق ثابت نہ ہو تو پھر اس قسم کی بات اور اس قسم کا فیصلہ کرنا وہ ویسے ہی ناممکن اور مشکل ہے اور غیر مناسب ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ ان کے متعلق صحیح بات ہی ہے کہ ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔ لہٰذا امام مالک رحمہ اللہ جیسے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح یہ 9 مہینے یا کچھ مدت اس سے کم زیادہ ممکن ہے اتنے ہی ماں کے پیٹ میں رہیں۔ بعض مالکی علماء جو ہیں نا وہ اس کو اپنے امام کی بڑی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے تو امام کی یہ خوبی ہے کہ یہ خاص بات ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں اتنی اتنی دیر رہیں۔ تو خیر بہرحال ایک تو اس کا ثبوت بھی محل نظر ہے، دوسرا یہ کہ یہ اس روٹین اور سنت کے بھی خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھی ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے کوئی بڑی یقینی پختہ ٹھوس دلیل ہو، کوئی یعنی کوئی گواہ ہو تو بات صحیح ہے، وہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ خرق عادت چیز ہے، اس کو بھی ہم کوئی اصول نہیں بنا سکتے کیونکہ اصول اور روٹین یہ نہیں ہے۔ خیر امام مالک رحمہ اللہ کے والد مالک بن انس بن مالک ہیں، اتنی کوئی معروف شخصیت نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ کے والد کی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دادا مالک بن ابی عامر، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک کبار تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے کئی ایک صحابہ کرام سے روایات بھی لی ہیں اور ان کی روایات بھی حدیث میں موجود ہیں۔ اور ان کے بھی جو والد تھے یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے پردادا ابو عامر جن کا نام نافع ہے، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی غزوات میں شریک بھی ہوئے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے والد کی اور والدہ کی تفصیلات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے چچا کتنے تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے والد انس، ان کے 3 بھائی تھے۔ ایک بھائی تھے نافع بن مالک ابو سہیل المدنی، یہ بھی احادیث کے راویوں میں سے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا اویس بن مالک، چچا سوری، امام مالک رحمہ اللہ کے ایک چچا اویس تھے، اویس۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ایک چچا تھے ربیع بن مالک، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے والد 3 بھائی تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے والد خود سمیت 4 تھے اور 3 چچا تھے امام مالک رحمہ اللہ کے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بہنیں کتنی تھیں؟ بعض نے کہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک بہن تھی، بعض نے 2 بھی ذکر کی ہیں، بعض نے 3 بہنیں ذکر کی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق ایک بڑی تفصیلی کتاب ہے سیرت الامام مالک ابن انس و اخبارہ، مؤلف کا نام ہے خلدون الاحدب۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی 2 بہنیں یقینی تھیں اور تیسری جو بہن ہے اس کے بارے میں اس کا بھی ایک تذکرہ ملتا ہے ایک اثر میں، لیکن وہ کوئی یقینی بات نہیں کہ وہ انہی دونوں بہنوں میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے یا الگ سے کسی بہن کی بات ہے۔
ان بہنوں میں سے امام مالک رحمہ اللہ کی بہنوں میں سے ایک بہن ام اسماعیل تھی، دوسری بہن ام مطرف تھی، ام مطرف، اور ایک اور تیسری بہن کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اس میں صرف اتنی بات ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی بہن تھی جو امام مالک کے گھر میں رہتی تھی اور امام مالک کے لیے کھانا تیار کرتی تھی۔ تو اب یہ انہی دونوں بہنوں میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے جس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، یا اس کے علاوہ کوئی تیسری بہن ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو دو بہنیں تو یقینی امام مالک رحمہ اللہ کی، تیسری جو بہن ہے اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے، واللہ عالم کے دو ہی ہیں یا تین ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی اولاد کتنی تھی؟ امام مالک رحمہ اللہ کے بیٹوں میں یحییٰ، محمد، حماد، فاطمہ، یہ امام مالک رحمہ اللہ کی اولاد ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تھے کیسے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا لمبا قد تھا اور بھاری جسم تھا، یعنی بھاری جسم جو موٹے لوگوں والا ہوتا ہے وہ والا نہیں، مطلب جیسے چوڑا سینہ ہوتا ہے اور پوری جوان بھرپور جوانی والا شخص ہوتا ہے، اس طرح تھے امام مالک رحمہ اللہ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کی جو رنگت تھی وہ سرخی مائل تھی۔ عموماً عرب میں یہ رنگ کم ہوتا ہے، سفید اور سرخی مائل، یہ بڑا خوبصورتی والا رنگ ہے۔ تو خیر امام مالک رحمہ اللہ کا اس قسم کا رنگ تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ بہت خوبصورت تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بالوں میں سفیدی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے بالوں پر رنگنی لگایا کرتے تھے۔ بالوں کو رنگنا، اس کے بارے میں اہل علم کا ویسے اختلاف ہے کہ بالوں کو رنگنا واجب ہے یا نہیں۔ ان میں سے کئی ایک ائمہ کا موقف یہ ہے کہ بالوں کو رنگنا واجب نہیں ہے۔ تو خیر امام مالک رحمہ اللہ اپنے بالوں کو رنگا نہیں کرتے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ کے بالوں میں سفیدی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ پگڑی پہنا کرتے تھے، اور لباس امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا عمدہ اور اچھا لباس ہوا کرتا تھا، قیمتی لباس بھی پہن لیا کرتے تھے۔ اور عام طور پر امام مالک رحمہ اللہ سفید لباس پہنتے اور چادر بھی لے لیا کرتے، کبھی ٹوپی بھی پہن لیا کرتے۔ عرب میں ویسے ہی طریقہ کار یہ چلتا تھا کہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عموماً جو لوگ پگڑیاں پہنتے ہیں عرب میں نہیں، ویسے عام طور پر ہمارے پاکستان میں بھی جو لوگ پگڑی پہننے کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی روٹین عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں، اس سے پگڑی سر پر یعنی اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ تو خیر امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ٹوپی بھی پہن لیتے۔ امام مالک رحمہ اللہ انگوٹھی بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی انگوٹھی پر نقش تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کبھی آپ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے، کبھی انگوٹھی بائیں ہاتھ پر میں بھی پہن لیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں یہ دونوں طرح درست ہے، دائیں میں پہنے یا بائیں میں پہنے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا انگوٹھی کا نگینہ وہ ہاتھ کے اندر والی جانب رکھا جائے گا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نگینہ باہر کی طرف رکھتے تھے کہ وہ سب کو نظر آئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، امام مالک رحمہ اللہ کرائے کے گھر پہ رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی رہائش بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھی۔ آپ کے گھر میں بستر بچھے ہوتے اور اس کے اوپر تکیے لگے ہوتے تھے، زائرین کے لیے جو مختلف لوگ آتے ان کے لیے تکیے ہوتے۔ امام مالک رحمہ اللہ اچھی جوتی پہنتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، اچھی پگڑی پہنتے تھے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا رہن سہن تھا، اور خود بذات خود امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت بڑی خوبصورت بھی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ جس گھر میں پیدا ہوئے، کوئی شک نہیں کہ یہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ امام مالک کے والد تو اتنے معروف نہیں ہیں، لیکن امام مالک کے پردادا اور اس سے اوپر دادا اور پردادا یہ سب معروف لوگ ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ کا امام مالک رحمہ اللہ کی تربیت میں بڑا واضح کردار ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ خود اپنی والدہ کے متعلق فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ نا مجھے پگڑی پہناتی، اور ذرا اذان ہو رہی ہے، یہاں اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ پھر آگے بات کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے کپڑے پہناتی اور مجھے امامہ پہناتی، اور پھر اس کے بعد مجھے ربیعہ بن عبد الرحمن کے پاس بھیج دیتی اور مجھے کہتی کہ بیٹا ربیعہ کی مجلس میں جاؤ، جا کر ربیعہ کے ادب اور ان کی وضاحت سیکھو،
اس سے پہلے کہ تم ان کی حدیث اور ان کی فقہ سیکھو۔ اس میں یہ بات ہے کہ ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ کتنی سمجھدار تھیں، اور جانتی تھیں کہ علم کے لیے ایک علم کی مجلس کا وقار ہے، اس لیے علم کی مجلس میں بھیجنے کے لیے بچے کو ویسا لباس پہنانا جو علم کی مجلس کے لیے مناسب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ویسا لباس پہناتی۔ اور دوسرا یہ ان کی سمجھداری کہ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں نے بچے کو علم سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکالنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ طالب علم کے لیے اپنے استاد کا استاد سے ادب اور وضاقت حلیہ اور اس قسم کی چیزیں سیکھنا بھی کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم اور حدیث سیکھنے سے پہلے تم ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے ان کا ادب اور ان کی وضاقت سیکھو۔ تو خیر یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے جو ابتدائی اساتذہ ہیں ان میں سے ایک ربیعہ بن ابی عبد الرحمن بھی ہیں۔ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن بہت بڑی شخصیت ہے اور مدینہ منورہ کے کبار علماء میں سے ایک ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت عرصہ ان کی مجلس میں جاتے رہے، اور ایک عرصے تک امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی ملازمت اختیار کی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے پھر ان کی مجلس چھوڑ دی۔ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ اگرچہ بہت بڑے عالم ہیں مدینہ منورہ کے، لیکن کچھ ان کے ہاں رائے کا استعمال بھی تھا، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو ربیعۃ الرائے بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رائے استعمال کرنے والے تھے۔ تو خیر امام مالک رحمہ اللہ نے کچھ عرصے بعد ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کی مجلس چھوڑ دی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ابتدائی اساتذہ میں ایک ابن ہرمز عبداللہ بن یزید بن ہرمز رحمہ اللہ بھی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ عبداللہ بن یزید بن ہرمز کے پاس تقریباً 13 سال جاتے رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ معاہدہ لیا تھا کہ تم مجھ سے حدیث روایت نہیں کرو گے، میرا نام نہیں لو گے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے 13 سال عبداللہ بن یزید بن ہرمز رحمہ اللہ سے استفادہ تو کیا ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن یزید بن ہرمز رحمہ اللہ سے کہیں حدیث روایت نہیں کی۔ اس میں یہ بات ہے کہ دیکھیں کہ بعض اوقات طالب علم اپنے کسی استاد کے پاس جاتا ہے اور استاد سے استفادہ کرتا رہتا ہے، اور وہ استاد بعض اوقات لوگوں میں معروف بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کی تربیت کے لیے اور انسان کو تیار کرنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے، انسان کو تراشنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر طالب علم دیکھے کہ اس کے کسی استاد میں ایسی خیر خواہی اور ایسا اس میں اللہ رب العزت نے ایسی خوبی رکھی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ایسے استاد کو ترک نہ کرے بلکہ ایسے انسان سے چمٹا رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے میں عبداللہ بن یزید بن ہرمز رحمہ اللہ کے پاس جاتا، صبح سے شام تک بعض اوقات مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھتا ان کے پاس اور ان سے سیکھتا رہتا۔ تو خیر امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن یزید بن ہرمز سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عبداللہ بن یزید بن ہرمز رحمہ اللہ کے پاس آیا تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے چارپے پہ، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ تو کہتے ہیں میں ان کے پاس ان پر داخل ہوا تو عبداللہ بن یزید بن ہرمز رحمہ اللہ نے تذکرہ کرنے لگے اسلام کے شرائع کا اور دین کے مختلف چیزوں کا، اور پھر تذکرہ کرنے لگے کہ کیسے دین ایسا ایسا لوگوں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ، او کما قال کہ عبداللہ بن یزید بن ہرمز رحمہ اللہ کے آنسو وہ ان کے رخساروں پر گر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن یزید بن ہرمز رحمہ اللہ وہ یعنی دین کی کتنی تڑپ رکھنے والے تھے۔ ان کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، لیکن قلیل الروایہ ہیں، آپ نے حدیث بہت کم بیان کی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ابتدائی اساتذہ میں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن اور ابن ہرمز رحمہ اللہ کے علاوہ عبید اللہ جو کہ مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں وہ بھی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں
عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہ اللہ کے پاس جاتا، تو اس قدر میرا جانا ہوتا تھا کہ ان کی لونڈی دیکھتی دروازے پر، کوئی ان کی لونڈی دروازے پر دیکھنے کے لیے آتی، تو جب واپس جاتی تو پوچھتے عبید اللہ کے کون آیا، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کا غلام آیا ہے۔ یعنی اس قدر امام مالک رحمہ اللہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہ اللہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی سیرت سے جو ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ کہ آدمی کو، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد سے جڑ جائے، ہمیشہ اپنے بکثرت اپنے استاد سے تعلق بنا کے رکھے۔ ایسا نہیں کہ استاد کے پاس 2 دن بیٹھے، 4 دن بیٹھے، پھر اپنا استاد بدل لیا، پھر کسی اور استاد کا، پھر کسی اور استاد کا۔ لمبا وقت اپنے اساتذہ سے استفادہ کرنا چاہیے، اور لمبے وقت تک اپنے اساتذہ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ آدمی لمبی دیر اساتذہ کا پلو پکڑ لے اور ان سے سیکھتا رہے، حتیٰ کہ جب دیکھے کہ میں نے ایک استاد سے تقریباً سارا علم لے لیا ہے، پھر اس کے بعد منتقل ہو جائے یا ایک وقت میں زائد اساتذہ سے استفادہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خیر، امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں امام زہری رحمہ اللہ بھی ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ کے حالات ہم نے ایک مجلس میں مختصر سے بیان بھی کیے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے۔ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری، ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ امام زہری رحمہ اللہ کے پاس بھی بکثرت جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم طلبہ کی یہ صورتحال تھی کہ ہم ابن شہاب رحمہ اللہ کے گھر کی سیڑھیوں پر رش کرتے، یہاں تک کہ اتنا رش ہو جاتا کہ بعض طلبہ پر گر جاتے، اتنی زیادہ بھیڑ ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ایک استاد امام زہری رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ایک بڑے امام مالک رحمہ اللہ کے جو معروف استاد ہیں، نافع ہیں، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو صحابی رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو اصح الاسانید قرار دی گئی ہیں نا، یا آپ کہہ لیں علی الاطلاق جو سندیں سب سے صحیح قرار دی گئی ہیں، ان میں سے ایک مالک عن نافع عن ابن عمر ہے۔ یعنی امام مالک بیان کر رہے ہیں نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا حدیث میں اور فقاہت میں مقام بہت بلند ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء الاثر فمالک النجم، کہ جب اثر مرویات کی بات ہو رہی ہو نا، تو پھر اس وقت میں امام مالک تارے کی مانند ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاءك الحدیث عن مالک فاشدد یدیک علیہ، کہ جب حدیث امام مالک سے آ جائے نا، تو اس حدیث کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور بعض ائمہ کہتے ہیں ہم بھلا کون ہیں، ہم تو امام مالک کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے، جس سے امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہم بھی روایت کرتے، جس کو امام مالک چھوڑ دیتے ہم بھی چھوڑ دیتے۔ تو خیر، امام مالک رحمہ اللہ کا حدیث میں مقام بہت بلند ہے، بہت قوی حفظ والے تھے، اور بالاتفاق آپ حجت ہیں، ثقہ ہیں، امام ہیں، اور آپ کی کتاب موطا امام مالک جو حدیث کی کتاب ہے، انتہائی اہل علم کے ہاں قدر کی نگاہ سے اور مقبولیت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ تو خیر، امام مالک رحمہ اللہ کی یہ جو سند ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر، اس کو اصح الاسانید میں سے قرار، یعنی دنیا میں جتنی صحیح سندیں ہیں، ایک قول کے مطابق دنیا کی سب سے صحیح سند یہ ہے، اور ایک قول کے مطابق مدینہ منورہ کی اسانید میں سے سب سے صحیح سند یہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق جیسا کہ میں نے بتایا، آپ امام زہری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بہت سے شاگرد ہیں، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے سفیان بن عیینہ ہیں، یونس بن یزید اللیلی ہیں، معمر بن راشد ہیں، اور اس طرح دیگر کبار اہل علم امام زہری کے شاگرد ہیں۔ لیکن ان شاگردوں میں سے سب سے مقدم اور سب سے زیادہ امام زہری کی بات یاد رکھنے میں مضبوط کس کو مانا جاتا ہے، اس بارے میں اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سب سے بڑھ کر جس کو تقویت، جس کو فوقیت حاصل ہے، وہ امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ محدثین کے ہاں ہر راوی جس کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے،
تو وہ کسی بھی استاد جس کے شاگردوں کی زیادہ تعداد ہوتی ہے تو ان کو طبقات میں تقسیم کر لیتے ہیں، ان کے حصے بنا لیتے ہیں، ان کے گروپس بنا لیتے ہیں کہ یہ ایک گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ ہے، تیسرا گروپ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی محدث سے جب اس کے شاگرد حدیث روایت کرتے ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک طرف 4 شاگرد ہیں، وہ کوئی اور بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے استاد نے یہ حدیث ایسے بیان کی ہے، اور بعض اوقات اور اس کے مقابلے میں 2 شاگرد ہیں اسی استاد کے جو کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے حدیث ایسے بیان کی تھی، کسی لفظ کا اختلاف ہو گیا ہے، سند میں کسی راوی کے نام میں کوئی کچھ فرق آ رہا ہے، تو محدثین کے ہاں کسی استاد کے جو شاگرد ہیں ان کے طبقات ہیں، ان کے گروپس ہیں۔ تو جو گروپ اور یہ گروپ اس لحاظ سے بنائے گئے ہیں کہ کون اپنے استاد کی بات کو زیادہ پختہ یاد رکھنے والا ہے۔ تو جب ایسے شاگردوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ شاگرد جن کو فوقیت دی گئی ہے ان کی بات ان شاگردوں کے مقابلے میں تسلیم کر لی جاتی ہے جو حفظ میں اور استاد کے ساتھ ملازمت اختیار کرنے میں ذرا دوسرے درجے پر ہوتے ہیں۔ تو امام زہری رحمہ اللہ کے جب شاگردوں میں جب اختلاف ہو جائے اور ایک طرف امام مالک رحمہ اللہ ہو تو کس کو فوقیت دی جاتی ہے، یا کس راوی کو امام زہری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے کس راوی کو سب سے مضبوط کہا گیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کو۔ اس لیے کئی ایک اہل علم نے کہا ہے کہ اثبت اصحاب الزہری مالک، یعنی امام مالک کے شاگردوں میں سب سے زیادہ فقہ، سب سے زیادہ حفظ میں مضبوط، بات کو یاد رکھنے والے پختہ، وہ امام مالک رحمہ اللہ۔ اگرچہ اس کے علاوہ دیگر بعض اقوال بھی ہیں، لیکن بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کو اس میں بڑا مقام اور بڑی فوقیت دی گئی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد بہت زیادہ ہیں، یہ چند ایک کا میں نے نام لیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں خاص بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ضعیف لوگوں سے روایت نہیں لی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان لوگوں سے روایت نہیں لی جو اہل علم کے ہاں ضعیف سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ میں جن سے بیان کروں ان میں کوئی ضعیف راوی نہ ہو۔ حتیٰ کہ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مالک نقی الرجال نقی الحدیث، امام مالک جو ہے نا صاف ستھری حدیث والے، صاف ستھرے راویوں والے بندے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ صرف اور صرف متقن آدمی سے حدیث بیان کیا کرتے تھے، جو پختہ بندہ ہو، جو صحیح حدیث بیان کرتا ہے، ثقہ راوی ہے، صرف اس سے بیان کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بھی بندے سے امام مالک نے روایت بیان کی وہ ثقہ ہے، سوائے ایک یا دو لوگوں کے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن انس حدیث بیان کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس سے امام مالک بیان کریں تم اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہ کرو، اس کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھو، خاص طور پر اگر جس سے امام مالک بیان کر رہے ہیں وہ مدینہ منورہ کا رہائشی ہو۔ تو اس طرح اور بھی دیگر کئی ہے کہ اہل علم کے اقوال ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ وہ راویوں کو چننے میں بڑے سخت تھے اور بڑی چھان پھٹک کے بعد کسی شخص سے حدیث روایت کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ کی خوبی ہے کہ جس سے بھی امام مالک نے حدیث بیان کی ہے وہ ثقہ راوی ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ یہ چند ایک لوگ کون ہیں؟ ان چند ایک لوگوں میں ایک عبد الکریم بن ابی امیہ یا عبد الکریم بن مخارق راوی ہیں جو محدثین کے ہاں بالاتفاق ضعیف ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے جن سے روایت کی ہے اور وہ ضعیف ہیں ان میں ایک عاصم بن عبید اللہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے صرف ایک روایت بیان کی۔ ایک راوی ہیں عمر بن ابی عمر، ان سے بھی امام مالک رحمہ اللہ نے روایت لی ہے، ضعیف ہے۔ چوتھے راوی ہیں شریک بن ابی نمر، ان سے بھی امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث روایت کی ہے اور یہ بھی ضعیف راوی ہیں۔ اور ایک راوی یحییٰ بن سعید، عفواً یحییٰ بن سعید عبد الغفار، ان سے بھی امام مالک رحمہ اللہ نے روایت لی ہے، یہ بھی ضعیف راوی۔ ان میں سے جس راوی پر اتفاق ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں، بعض نے قابل حجت قرار دیا ہے، کسی نے صدوق کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ چل سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، سوائے ایک راوی کے جس پر اتفاق ہے محدثین کا کہ وہ ضعیف ہے، وہ عبد الکریم بن ابی المخارق۔
اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان میں سے بعض کو بعض ائمہ نے قبول بھی کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ ان کو بہرحال مطابعات وغیرہ میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ خیر بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسا بندہ جس کے اتنے سارے اساتذہ ہیں، اس کے اساتذہ میں جو ضعیف قسم کے راوی ہیں وہ صرف یہ ہیں 6 راوی بس۔ اتنے زیادہ اساتذہ میں صرف اتنے ہیں جو ضعیف قرار دیے گئے ہیں۔ یہ بات کس پر دلالت کرتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ علم حدیث کے اور علم حدیث کے اور رجال کے ماہر لوگوں میں سے تھے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی کتاب الجرح والتعدیل، اس کی پہلی جلد ہے جس کو کہتے ہیں تقدمۃ الجرح والتعدیل، اس میں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جو یعنی حدیث کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور جو راویوں پر حکم لگائیں تو ان کے حکم کو قبول کیا جاتا ہے، تو ان میں سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کا ذکر کیا۔ تو خیر امام مالک رحمہ اللہ اس حوالے سے بہت بلند مقام پر ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بہت سارے شاگرد ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں آپ سے روایت کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے اساتذہ تھے، جیسے امام زہری نے آپ سے روایت لی ہے، یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ نے آپ سے روایت لی ہے، یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ نے آپ سے روایت لی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے کلاس فیلو شمار ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہم عمر اور ہم عصر شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی امام مالک رحمہ اللہ سے روایت لی، جیسے معمر بن راشد ہیں، امام ابن جریج ہیں، امام وزاعی ہیں، شعبہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ابو اسحاق الفزاری، اور امام مالک رحمہ اللہ کے اس کے علاوہ اور بہت سارے شاگرد ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں کی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہ جہاں شاگرد بہت زیادہ ہیں وہاں امام مالک رحمہ اللہ نے مالک رحمہ اللہ صاحب تصنیف بھی تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی تصانیف میں سے سب سے معروف تصنیف موطا امام مالک ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ نے صحیح موقف کے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا صحیح موقف کے مطابق 143 ہجری میں لکھی۔ امام مالک نے موطا کیوں لکھی، اس میں صحیح بات انشاءاللہ یہ ہے کہ ابو جعفر منصور جو کہ عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کو حکم دیا کہ آپ علم کو جمع کر دیں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے پھر موطا امام مالک لکھی، اور امام مالک رحمہ اللہ نے جب موطا امام مالک لکھ دی، ابو جعفر منصور نے پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو لکھیں، اور اس کو لکھنے کے بعد اس کے نسخے تیار کروائے جائیں اور اس کو تمام شہروں میں بھیج دیا جائے، اور لوگ بس اسی پر عمل کریں، یہ ان کے لیے حجت ہو، جو اس میں جس موقف کو اختیار کیا گیا ہے وہی لوگوں کے لیے بس قابل عمل ہو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ یعنی کتنے سمجھدار تھے اور کتنی آپ میں ورع اور پرہیزگاری تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابو جعفر منصور رحمہ اللہ سے کہا کہ امیر المومنین سے کہ آپ ایسا نہ کریں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مختلف شہروں میں پھیل گئے، تو ہر شہر والوں کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی ہیں، لہٰذا ہر شہر والے اس پر عمل کریں جو ان کے پاس علم ہے، آپ لوگوں پر یہ لازم نہ کر دیں کہ وہ یہ موطا ان کو پہنچا دی جائے، اور موطا میں جو موقف اختیار کیے گئے ہیں یا جو جن چیزوں کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جس موقف کے، بس لوگوں پر لازم ہو جائے کہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی عالم کسی موقف کو برحق سمجھتا ہے تو عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ عالم اس موقع اگر اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے تو سب کے لیے لازم کر دے، یا حکمران کو مجبور کرے، یا کوئی سیاسی طور پر ایسا کوئی اقدام اٹھائے جس سے وہ عمل نافذ العمل ہو جائے پورے ملک میں، یہ غلط ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ مخالفین کے پاس بالکل کوئی ٹھوس دلیل ہو ہی نہ، اس میں اجتہاد معتبر ہو ہی نہ، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر واقعی اس میں اہل علم کے ہاں معتبر اختلاف ہے تو یہ عالم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حکمران کے ساتھ اپنے تعلق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے موقف کو اپنے موقف کو ملک میں نافذ کروانے کی کوشش کرے، یہ کوئی نیکی کا اور کوئی خیر کا کام نہیں ہے، اور ایسے بندے کو امام مالک رحمہ اللہ کا جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے عمل اور سیرت۔ آپ دیکھیں کہ بعض ممالک میں ہمارے پڑوسی ملک میں اس معاملے میں کتنی سختی کی گئی ہے، نعوذ باللہ، وہاں پر معتبر اختلاف تو معتبر اختلاف، وہاں پر ایسا اختلاف جس میں
ان سے اختلاف کرنے والوں کے پاس بڑی مضبوط دلیلیں ہیں، نعوذ باللہ ان کے ساتھ بھی سختی برتی گئی۔ لہٰذا ہمارے پڑوسی ملک میں کسی دور میں یہاں رفع الیدین کرنے والے کو شہید کر دیا جاتا تھا، تشہد میں انگلی کو حرکت دینے والے کی انگلی کاٹ دی جاتی تھی، اور آج ہمارے ہاں وہاں اور ہمارے پڑوس میں اہل الحدیث پر سخت پابندی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب توحید پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سلفیوں کی طرح اہل الحدیث کی طرح اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے اور ان کے پر سختیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ کوئی دین والا کام نہیں ہے۔ یہ کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتا کہ اگر کہیں پر کسی ایک قسم کے لوگوں کا غلبہ ہے، جیسے کہیں حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں، تو وہ اپنے ملک کے تمام تر لوگوں پر نافذ کر دیں کہ ان کے اوپر فلاں فلاں موقف ماننا واجب ہو جائے گا۔ جہاں اہل علم میں معتبر اختلاف ہے وہاں اس قسم کی پابندی لگانا غلط ہے۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں بعض خاص چیزوں کے متعلق ایسا ہے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کے متعلق ایسا کیا، یا بالکل خاص کسی چیز کے متعلق، اور وہ بھی کئی ساری حکمتوں کو مد نظر رکھتے، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن پابندی لگا دی جائے کہ ہمارے ملک میں حنفیت کے علاوہ کسی اور مسلک پر، کسی اور موقف پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ یا کہیں پابندی لگا دی جائے کہ یہاں حنبلی مذہب کے علاوہ اور کسی طریقے پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہ ہی اہل سنہ کا اور نہ ہی مسلمان حکمرانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، نہ ہی وہ علماء جو حکمرانوں کے قریب تھے یا حکمرانوں کے پاس خلفاء کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، نہ ہی وہ حکمرانوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے کہ ملک میں اس قسم کا نفاذ کر دیا جائے۔ تو خیر ایسے لوگوں کو امام مالک رحمہ اللہ کا جو طریقہ اور سنت ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے امیر المومنین ابو جعفر منصور رحمہ اللہ کو اس سے روک دیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا 143 ہجری میں لکھی، تو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو شاگرد آتے رہے وہ موطا سنتے رہے، پڑھتے رہے امام مالک سے۔ امام مالک کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی کتاب خود نہیں پڑھ کے سناتے تھے، طالب علم آتا اس کو کہتے پڑھو، جہاں غلطی ہوتی غلطی نکالتے، اس کو کہتے عرض، یعنی پیش کرنا، طالب علم کا استاد پر قرات کرنا۔ تو امام مالک اس انداز سے پڑھاتے رہے، موطا پڑھاتے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے موطا بہت سارے شاگردوں نے روایت کی۔ امام مالک رحمہ اللہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے وہ شاگرد جنہوں نے آپ سے موطا روایت کی ہے، ان میں سے آخری جو شخص ہیں وہ ہیں ابو حذافہ احمد بن اسماعیل السہمی۔ امام مالک سے موطا بیان کر روایت کرنے والوں میں سے آخری لوگوں میں سے، اور جنہوں نے آخری امام مالک رحمہ اللہ سے بالکل آخری عمر میں موطا سنی اور بیان کی ہے، ان میں مصعب الزبیری رحمہ اللہ ایک۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جنہوں نے موطا بیان کی ہے ان میں ایک محمد بن حسن شیبانی ہیں، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی ہیں، اور اس طرح دیگر بہت سارے ائمہ ہیں جنہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے موطا نقل کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ موطا میں کوئی کمی بیشی بھی کرتے رہتے تھے، اضافہ بھی کرتے، کمی بیشی بھی کرتے رہتے، لیکن یہ معمولی درجے کی ہوتی تھی۔ بعض لوگوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے، عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ نے کہا ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا ان کا علم زیادہ ہوتا رہتا ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کا علم کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ واللہ اعلم، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ عمر کے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا تو شاگرد اور ان کا حلقہ اور ان کا وہ تعلیم و تعلم بڑھتا جاتا ہے، جبکہ امام مالک اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت کی وجہ سے اپنا حلقہ کم تر کرتے جا رہے تھے، عبادت یا زہد کی طرف ان کی توجہ ہو رہی تھی۔ یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ویسے ویسے حدیثیں لینے میں مزید احتیاط برتتے۔ لیکن بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ سمجھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا پہلے بہت بڑی لکھی تھی، 10,000 کے قریب اس میں حدیثیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی رہیں، اور یہ بات کئی بڑے اہل علم نے کہی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی موطا پہلے تقریباً 10,000 حدیثیں تھیں اس میں، پھر امام مالک رحمہ اللہ کم کرتے رہے حتیٰ کہ تقریباً 1,000 سے کچھ زائد حدیثیں اس میں رہ گئیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام میں اس بات کی بڑی سخت تردید کی ہے۔ اس طرح خلدون اللحدب نے کئی ایک دلائل ذکر کر کے اپنی کتاب سیرت الامام مالک ابن انس و اخبارہ میں اس بات کی تردید کی، اور یہی صحیح بات ہے۔
اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ابتدائی شاگردوں میں سے جن لوگوں نے موطا بیان کی ہے اور جنہوں نے آخری عمر میں بیان کی، کوئی زیادہ حدیثوں کا فرق نہیں ہے، مگر نہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے آغاز میں موطا سنی ہے تو اس موطا میں بہت زیادہ روایات ہوتی ہیں، اور جو موطا آخر میں سنی گئی ہیں اس میں اس کی بنسبت بہت کم حدیثیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے موطا لکھی تو بہت بڑی تھی، بعد میں کام کم ہوتی رہی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں۔ ایک آپ کا رسالہ ہے جو تقدیر کے مسئلے سے متعلق ہے، جس میں آپ نے اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کی نمائندگی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض رسائل امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، لیکن سب سے معروف یہی ہے۔ موطا امام مالک صحیح بخاری وغیرہ سے پہلے لکھی گئی تو اپنے وقت کی یہ صحیح ترین کتاب تھی، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر موطا سے بڑھ کر کوئی درست کتاب نہیں ہے۔ تو یہ بات صحیح بخاری صحیح مسلم لکھے جانے سے پہلے کی ہے، کوئی شک نہیں کہ موطا امام مالک کا بہت بلند مقام ہے، بڑی مضبوط کتاب تھی، لیکن اپنے وقت میں بعد میں اس کے بعد اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم کو جو مقام دیا ہے وہ کس سے مخفی نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی تعریف بہت سارے اہل علم نے کہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے، سمجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند مقام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی فضیلت میں ایک یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے اونٹوں کے جارے کسیں گے، رخت سفر باندھیں گے، تو ان کو مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو کئی ایک اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد ائمہ کی ایک بڑی تعداد، جن میں عبدالرزاق الصنعانی، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اور اس طرح دیگر کئی ایک اہل علم ہیں جن کے ہاں اس کا مصداق امام مالک رحمہ اللہ رحمہ اللہ پر کی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا تعلق ابتدائی زمانوں میں سے، جیسے حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ یوشکو کے لفظ ہے کہ عن قریب ایسا ہوگا، تو پھر تو یہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس سے مراد امام مالک ہی ہیں، کیونکہ امام مالک بلا شبہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد ابتدائی زمانہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث امام مالک پر فٹ نہیں آتی، نہ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے، یہ نبی نے فرمایا ایسا ہوگا، کب ہوگا یہ آپ نے نہیں بتایا۔ جو آپ نے کہا ان قریب ایسا ہوگا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے متعلق بھی کہا ہے، یعنی ایسا اسلوب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بس قیامت آنے والی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت ہوئے 1400 سال ہو گئے تقریباً، تو اس لیے کہ جو ہر آنے والی چیز ہے وہ قریب ہی ہے، تو اس اعتبار سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم وہ مدینہ منورہ میں پایا جاتا ہوگا۔ تو خیر اس میں اختلاف ہے، اس کا مصداق کون ہے، یہاں کہنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اس کا انطباق امام مالک پر بھی کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام مالک کا قد کتنا بڑا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بہت ساری اہل علم نے تعریفیں کی ہیں۔ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک اہل حجاز کے عالم ہیں، اپنے زمانے کی حجت ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق بعض اہل علم کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے برابر میں کوئی اپنے وقت کا عالم نہیں تھا، نہ امام مالک رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبے کو کوئی پہنچنے والا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی تعریف میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن وقت بھی کافی زیادہ ہو چلا ہے، بات کافی لمبی ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ویسے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کسی امام کی جو ضروری معلومات ہیں، اس کی پیدائش، خاندان اور باقی اس کا مقام اور مرتبہ پہچاننا، اس حوالے سے ضروری معلومات کے بعد ایک بڑی اہم بات یہ ہے، خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ ہم کسی امام کی زندگی میں جو تربیت پہلو ہوتے ہیں، جو اس کے اقوال وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ہم پڑھا کریں اور ان کے متعلق ہم جانیں، تاکہ کوئی ہماری کچھ تربیت ہو، ہم ائمہ کے اقوال اور ان کے حالات و واقعات سے کچھ سیکھیں، اس میں بڑی خیر ہے۔
مگر نہ امام مالک رحمہ اللہ جیسی شخصیت کے لیے یہ 1 گھنٹے کا لیکچر یعنی بہت معمولی سا ہے. جتنی بڑی امام مالک کی شخصیت ہے اور جتنی آپ کی زندگی کے پہلو ہیں، تو اتنے مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. تو خیر، ہم امام مالک رحمہ اللہ کے نا کچھ اقوال کی طرف چلتے ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ نے باتیں کہی ہیں. ان میں سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کی ایک بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ 4 قسم کے لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی میں ہمیں ایک بات یہ ملتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا بھی ہے، کہ امام مالک علم لینے میں بہت احتیاط کرنے والے تھے. تو آپ کی یہ بات بھی اس سے متعلق ہے. کہتے ہیں 4 لوگوں سے علم نہیں لیا جائے. ایک بندہ جو بیوقوف ہے، کھلم کھلا بیوقوف ہے، اس سے علم نہیں لیا جا سکتا اگرچہ وہ بہت حدیثیں روایت کرنے والا ہو، بڑا ذخیرہ معلومات ہو اس کا. دوسرے نمبر پر بدعتی آدمی جو اپنی بدعت کی طرف بلاتا ہے، اس سے بھی علم نہیں لیا جائے گا. تیسرا وہ جو لوگوں میں جھوٹ بولتا ہے، چاہے علم میں حدیث میں جھوٹ نہ بولتا ہو لیکن لوگوں سے بولتا ہے جھوٹ، اس سے بھی علم نہیں لیا جائے گا. اور کہتے ہیں چوتھا وہ آدمی جو بڑا نیک عبادت کرنے والا ہے لیکن جو وہ بیان کر رہا ہے اس کو وہ یاد ہی نہیں. امام مالک سے ایک اور بات بھی اس سے متعلق مروی ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ان مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے ان سے علم نہیں لیا. پوچھا گیا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ وہ لوگ اس معاملے کو نہیں پہچانتے تھے. آپ دیکھیں امام مالک اتباع التابعین میں سے ہیں، اور جن لوگوں کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ، وہ کون ہوں گے؟ تابعی ہوں گے یقیناً. لیکن امام مالک کہہ رہے ہیں میں نے ان سے علم نہیں لیا، اس لیے کہ امام مالک کو ان کی دیانت میں، ان کے دین میں شک نہیں ہے. امام مالک ان کو بدعتی نہیں کہہ رہے، لیکن امام مالک کہہ رہے ہیں کہ علم حدیث یا روایت حدیث کے جو تقاضے ہیں کہ کس سے حدیث لینی ہے اور کیسے بیان کرنی ہے، اس میں کن چیزوں، یہ ان کا فن نہیں تھا. تو امام مالک نے ان سے روایت نہیں لی. اس میں دیکھیں ہمارے لیے کتنی سیکھنے کی بات ہے کہ امام مالک اپنے زمانے کے ایسے لوگوں سے روایت نہیں لے رہے، اور ہم جو کوئی بھی ہمارے سامنے آتا ہے پگڑی پہن کے، ٹوپی پہن کے اور دینی حلقے میں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے داڑھی منا سر پر جس کے کوئی ٹوپی نہیں ہے، جس کے پاس علم کا کوئی وقار، کوئی ہیبت، کوئی لباس نہیں پہن نہیں رکھا اس نے، ہم کتنے جو ہے نا غیر محتاط ہو کر ہم اس سے بھی دین کا علم لے رہے ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے یہ. اور اسی لیے ہمارے زمانے میں جو گمراہیاں ہوتی ہیں جسے پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ سبق یاد کر لیا کہ اچھی بات شیطان بھی بتائے تو لے لو، لہٰذا جو مرضی ہمیں کوئی دین کی بات بتاتا رہے وہ بس ہمیں لے لینی چاہیے. تو یہ علم لینے کا طریقہ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں، میں امام مالک رحمہ اللہ کو بتایا میں سفر کرنے لگا ہوں، امام مالک نے مجھے الوداع کیا تو مجھے نصیحت کی. امام مالک نے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے تقوی کو لازم پکڑ لو. اور دوسری امام مالک نے نصیحت کیا کہ دیکھیں کہ امام مالک اس مسئلے میں کتنا یعنی فکر رکھتے تھے اس کی، اور یوں لگتا ہے کہ امام مالک کے ذہن میں مسئلہ ہر وقت رہتا تھا. امام مالک نے دوسری نصیحت ان کو کی کہ علم والوں کے پاس تلاش کرنا، علم والوں کے ہاں سے طلب کرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ امام مالک اس کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے نہیں کہ جو چلتا پھرتا تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو 4 حدیثیں یاد ہے تو تم کہو کہ میں نے اس سے علم لینا ہے. اس طرح تمہارا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ فلانا بندہ کیا روایت کا اہل بھی ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس سے حدیثیں روایت کی جائیں. اگر وہ اس قابل ہے تو تم اس سے روایت کرو، مگر نہ اس سے تم حدیث نہ لو. امام مالک رحمہ اللہ کی بڑی عظیم باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ بیٹھے تھے تو کلاس میں کسی نے سوال کیا امام مالک سے، کہنے لگا کہ جو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس کا تھوڑا معنی سمجھا دیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ یہ سوال سنا تو امام مالک نے سر جھکا لیا. کچھ دیر امام مالک ایسے رہے، پھر امام مالک رحمہ اللہ نے سر اٹھایا. راوی کہتے ہیں وَعَلَاهُ الرَّحْوَا، امام مالک رحمہ اللہ میں پسینہ آیا ماتھے پہ. تو خیر امام مالک رحمہ اللہ نے سر جھکایا تھا، اٹھایا، ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا. پھر امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ استواء عربی زبان میں کیا ہے، اس کا تو معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے. تو کہنے لگے کہ اس کی کیفیت مجہول ہے. پھر کہنے لگے والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، اس کی کیفیت کے متعلق پوچھنا ہے بدعت ہے.
راوی فرماتے ہیں امام مالک نے پھر اس چیز کے متعلق حکم دیا کہ اس کو کلاس سے نکال دیا جائے، تو اس کو کلاس سے نکال دیا گیا، اس لیے کہ امام مالک نے جان لیا کہ اس میں کچھ ایسے جراثیم ہیں جو یہ اور بھی طالب علموں کو خراب کرے گا، اور ان کو ایسے علم کی طرف لگا دے گا جو یعنی غیر مناسب ہے۔ امام مالک سے ایک اور قول مروی، کہتے ہیں جو بندہ ایسے علم کو طلب کرتا ہے نا جو غیر مقصود ہے، تو پھر وہ ایسے علم سے پیچھے رہ جاتا ہے جو مقصود ہے۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ وہ چیزیں خریدتا ہے نا جو اس کے مقصد کی نہیں تھی، تو ان چیزوں کو خریدنے کے لیے کبھی اس کو وہ چیزیں بیچنی پڑ جاتی ہیں جو اس کے مقصد کی تھی۔ تو یہ امام مالک نے اس کو کلاس سے نکال کے تو یہ سمجھایا ہے کہ بعض لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا جاتا، ان کو بعض اوقات خاص کر طالب علم کی کا مزاج استاد جانتا ہے، تو امام مالک نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو کلاس میں رہنے دیا جائے کہ وہ دوسرے لوگوں کا بھی ذہن خراب کرے۔ تو خیر امام مالک رحمہ اللہ کی یہ بات نا گویا ایک اصول بن گئی ہے عقیدے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا معنی جو عربی زبان میں ہے وہ تسلیم کرنا لازم ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کے متعلق سوال نہیں پوچھا جائے گا، اس میں غور و خوض نہیں کیا جائے گا، وہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کی کیفیت جانتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک مطرف بن عبداللہ سے کہنے لگے مجھے بتاؤ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ کے دوست جو آپ کے ساتھی ہیں وہ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، دشمن آپ کے بارے میں بدخویاں کرتا ہے۔ تو امام مالک کہنے لگے سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی اس سے بنا پکڑتے ہیں کہ سارے لوگ ہی بری باتیں کرنے لگے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے لیے سارے لوگ انسان کے حق میں بات کریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ غلط بات ہوگی کہ سب ہی انسان پر تنقید کرنے لگیں، اگر یہ معاملہ ہو تو یہ یقیناً ایک پریشانی والی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان کے حق میں اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہیں، بری گفتگو کرنے والے بھی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایہ وانما العلم نور یضعہ اللہ فی القلوب۔ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مجھے میرے بڑی معلومات ہیں، بڑی روایات ہیں میرے پاس، علم تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں رکھ دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اسی معنی میں ایک اور بات بھی مروی، وہ کہتے ہیں کہ العلم مسحت ملک علی قلب العبد، کہ جو ہے نا علم یہ اصل میں فرشتے کے دل پر نا ہاتھ پھیرنے کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا دل پر کوئی خاص سکینت اور نور نازل ہوتا ہے، علم اس چیز کا نام ہے، خالی جمع روایات کا ذخیرہ معلومات کا نام نہیں ہے۔ اور یہ بات یعنی ایسی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بکثرت غور کریں۔ ہم دیکھیں گے فی زمانہ معلومات بہت زیادہ ہے، ممکن ہے کہ اس دور میں اگر کوئی شخص سلف کے دور میں کوئی شخص کچھ ایسی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو دین سے متعلق جو آج کسی کو مطلوب ہے، تو وہ حاصل نہ کر پاتا، لیکن آج کا شخص اس کو ان معلومات کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بے دینی اب زیادہ ہے، علم میں پختگی اب نہیں ہے، جو راسخ فی العلماء تھے، جو فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے تھے اور اہل باطل کا بڑے مضبوط اصولوں سے اور دلائل سے رد کر لیا کرے، وہ اٹھتے جاتے ہیں، اور لوگ اپنے دین کے معاملے میں حیرت میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب معلومات بہت ہیں، بہت زیادہ معلومات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی یعنی سلف کے اقوال، احادیث، آیات کی تفسیر سے متعلق اقوال کیسے کیسے اپنے اسٹیٹس پر لگاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی، کہا جائے گا کہ فلانا آدمی، کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ ما اظرفہ وما اعقلہ وما اجلدہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلانا بندہ کتنا سمجھدار ہے، کتنا عقل مند ہے۔ آپ نے فرمایا وما فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان، نعوذ باللہ من ذلک۔ آپ نے فرمایا صورتحال یہ ہوگی جس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑا دانا ہے، کہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو صورتحال واقعی یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی کیسے کیسے اسٹیٹس لگاتا ہے اور دین کی باتیں نشر کرتا ہے، لیکن اس کے آپ زندگی کے معاملات دیکھ لیں وہ انتہائی بدتر ہوتے ہیں، اس کا دین کے ساتھ تعلق انتہائی افسوسناک ہوتا ہے۔ تو یہ علم ہے بھی نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ
کہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ادری کہنے میں بالکل نہیں ہچکچاتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ غالباً روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے کی، غالباً 3 مہینے کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس آیا، امام مالک رحمہ اللہ سے کئی سوال پوچھے، تو امام اس بندے کا خیال تھا کہ میں امام مالک سے جو بھی سوال پوچھوں گا مجھے جواب مل جائے گا۔ تو خیر امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، کہنے لگے اس کے سوالوں کے جواب میں کہنے لگے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا میں اتنی دور سے آیا ہوں، میں پیچھے جا کے کیا بتاؤں گا؟ تو کہنے لگے آپ کے جا کے بتا دینا کہ امام مالک کے جا کے بتا دینا کہ مالک کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ہیثم بن جمیل کہتے ہیں امام مالک سے 48 باتوں کے بارے میں پوچھا گیا، جن میں سے 32 باتوں کے متعلق آپ نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عالم کی ڈھال ہے کہ جب وہ لا ادری کہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر آدمی عالم لا ادری کہنا بھول جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایسے جوڑوں پر چوٹ لگ چکی ہے جس سے اس کی ہلاکت واقع ہو جانی۔ امام مالک رحمہ اللہ جیسا عظیم القدر عالم، گہرا پختہ عالم، آپ دیکھیں کہ وہ یعنی کتنے سارے مسئلوں پر کہہ رہے ہیں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہر صاحب ذوق آدمی وہ دین کو تختہ مشق بنا لیتا ہے، اور وہ اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں سمجھتا کہ دین کے متعلق وہ اپنی رائے دے اور دین کے متعلق بات کرے۔ عام آدمی کو تو بالکل ہی اپنی زبان سی لینی چاہیے، اور طالب علم کو اس مسئلے میں انتہائی محتاط ہو جانا چاہیے۔ جس بات کا پتہ نہیں آدمی کہہ دے مجھے نہیں علم، مجھے نہیں علم، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر بعض ائمہ نے کہا ہے کہ لا ادری یہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ آدمی کو جس چیز کا نہیں پتا آدمی کہہ دے مجھے نہیں پتا، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا آدمی کی شان میں، بلکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق اسحاق بن عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں جب کبھی کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ چرب زبان یا زیادہ مناظرے باز ہوگا تو کیا ہم اس بندے کے مناظرے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے؟ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ زیب نہیں دیتا آدمی کہ آدمی اپنے دین کو مناظرے میں ہار جیت کے تابع کر لے۔ ہاں اگر یہ مناظرے میں کسی کی جیت واقعی میں دلائل کی بنیاد پر ہوئی ہے تو آدمی کی پیروی دلائل کی ہونی چاہیے، مناظرے میں ہار جیت پر نہیں اپنے دین کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو جیتا دین اس کے لیے۔ ایسے ایک بندے سے کیا ہم دین ہاریں گے، پھر دوسرے کے سامنے، پھر تیسرے کے سامنے، کیا دین ان تماشوں کے لیے؟ نعوذ باللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک کے پاس کوئی بدعتی آدمی آتا نا تو امام مالک اس کو کہتے بھائی میں تو اپنے دین کے متعلق دلیل پر ہوں، میرے پاس دلیل موجود ہے، تمہیں شک کے جا کے تو اپنے جیسے شکی بندے سے مناظرے کرو، اس سے جا کے بحث کرو، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ سلف صالحین کا عمومی طریقہ مناظروں کا نہیں ہوتا تھا، سلف صالحین اس کو ناپسند کرتے تھے۔ ابو بکر آجری رحمہ اللہ جن کی 360 ہجری میں وفات ہوئی ہے، بہت بڑے سلفی عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اخلاق العلماء میں مناظروں کے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اہل السنہ کب مناظرے کے قائل ہیں۔ عمومی بات یہ ہے کہ اہل السنہ مناظرے سے حتی الامکان بچتے ہیں، ہاں دعوت دیتے ہیں، مناظرے نہیں کرتے اہل السنہ، بلکہ دعوت دیتے ہیں۔ ہاں جب کبھی مناظرے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر مناظرے میں اس بات کو ضرور ملحوظ رکھتے ہیں کہ اس سے مقصد صرف حق کو ثابت کرنا ہو، اور اس کی وجہ سے انسان خواہ مخواہ کینہ بغض اور دین سے لوگوں کو متنفر نہ کرے، بلکہ باوقار طریقے سے آدمی مناظرہ کرے کسی بدعتی سے، تو پھر یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے مناظرہ کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جو باتیں مروی ہیں ان میں سے ایک بڑی خوبصورت بات یہ مروی ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں طالب علم پر یہ حق ہے کہ طالب علم کے پاس وقار ہو، سکینت ہو، خشیت ہو، اور کہتے ہیں کہ آدمی کی سعادت میں سے ہے کہ آدمی کو خیر کی توفیق دے دی جائے۔ اس میں یہ بات ہے کہ طالب علم کو اگر اللہ تعالیٰ نے دین سکھایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دین کے احترام کو ملحوظ رکھے، اور ایسی باتیں اور ایسے کام نہ کرے جو خوارم مروت میں سے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا اخلاق، اپنا دین
اس کے وقار کو قائم رکھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جو بڑی اچھی باتیں مروی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں ان الرجل اذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه، کہ جب آدمی اپنے آپ کی تعریف کرنے لگتا ہے نا، آدمی کا سارا وقار ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو لوگ اپنی تعریف کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے سے مطلب یعنی بڑے ناموں والے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک دم باتوں میں ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو ان کی ساری باتوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اور انسان بجائے اس کے کہ مجلس سے ان کی محبت لے کر اٹھے اور ان کی باتوں کا اثر لے کر اٹھے، دل میں انسان ان کی نفرت اور کراہیت لے کر اٹھتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کو کسی طور پر یہ زیب نہیں دیتا کہ انسان اپنی تعریف کرے، الا کہ کوئی شرعی مصلحت ہو تو انسان اپنی تعریف کرے، وگرنہ یہ انسان کے وقار کے سخت منافی ہے کہ انسان کی باتوں میں اکثر میں میرا یہ سب ہو، یہ زیب نہیں دیتا۔ کمال انسان کا یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی تعریف خود کرے، کمال انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا ہو کہ دوسرے انسان کی تعریف کرتے رہیں، یہ اصل میں انسان کی خوبی ہے۔ جہاں آپ کو خود بتانا پڑے، جو بندہ خود بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس کا مطلب ہے آپ سمجھ لیں کہ ایسا بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ وہ ہے جس کے متعلق دیگر لوگ آپ کو بتائیں کہ دوسرا بندہ اتنا اچھا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، فلانا فلانا، تو یہ بندے کی خوبی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ خود ہی اپنی تعریف کرتا رہے، یہ آدمی کے لیے کوئی جو ہے نا وہ خیر کی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی دلچسپ باتوں میں سے ایک بات ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے گھر بیٹھے تھے، تو کوئی گھر میں مہمان آئے، تو امام مالک خربوزے کھا رہے تھے۔ قاضی عیاض نے ترتیب المدارک میں یہ بات ذکر کی ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ گھر میں خربوزے پڑے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کوئی چادر پھینک دی کہ چھپ جائیں، اب مہمان گھر میں ہیں اور اس طرح پھل سامنے پڑا ہو تو یہ اچھا تو نہیں لگتا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کپڑا پھینک دیا۔ تو گھر میں جو آنے والے مہمان تھے وہ آئے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے انہیں کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، تو وہ کہنے لگے کوئی نہیں ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ بے تکلفی میں جب آپ کو کہتے ہیں یہاں بیٹھیں تو وہ اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہتے ہیں، تو امام مالک نے ان کو کہا کہ یہاں بیٹھ جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ چادر کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے سمجھا شاید کوئی چیز بیٹھنے والی ہے، یا جیسے بھی واللہ عالم، توجہ نہیں گئی ان کی۔ بہرحال خیر وہ اس کے اوپر بیٹھے تھے، جو نیچے خربوزے تھے وہ پھٹ گئے۔ تو امام مالک نے ان کو کہا کہ اپنے گھر کے عیب ہم آپ سے زیادہ جانتے تھے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ جب کسی کے گھر مہمان جائے تو جو میزبان ہوتا ہے نا اس کے متعلق ہمیں اپنی مجلس طے کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہی جگہ طے کر لیں کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے اور ہم اس کی بات نہ مانیں۔ یقیناً گھر کا جو میزبان ہوتا ہے، گھر کا جو مالک ہے، وہ یقیناً زیادہ جانتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کسی نیک عمل کے متعلق کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ امام مالک سے غالباً اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے اعمل العمل ولا تسل عن الثواب، کہتے ہیں نیکی کا عمل کرو، ثواب کے بارے میں نہ پوچھا کرو۔ اس میں یہ بات ہے کہ اگر تو کوئی خاص فضیلت کسی عمل کی آئی ہو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں اس کے بارے میں پوچھنے میں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پوچھتے ہیں، اچھا اس کا ثواب کتنا ملے گا۔ بھئی قیامت والے دن تو بندہ ایک نیکی کے لیے بھی ترس رہا ہوگا، جب نیکی کا کام ہے تو کرو، ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کی وجہ سے تمہیں کتنا ہی ثواب کیوں نہ دے دے، تو بس نیکی کا کام ہے تو تم کرو۔ یہ پوچھنا کہ اس میں ثواب کتنا ہے یہ بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک بندے کو باہر دعوت دی جاتی ہے، وہ جا کے باہر کھانا شانا کھاتا ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو اس پر امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یقیناً یہ بات عورتوں کو خوش کرنے والی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ لوگوں کا معاملہ میں نے ایسے تو نہیں دیکھا۔ آپ کہنے لگے یأکل الرجل مع اہلہ وولدہ افضل له من ان یأکل مع غیرہم۔ امام مالک کہنے لگے کہ آدمی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کھائے، یہ اس سے افضل ہے کہ آدمی دوسروں کے پاس جا کے کھاتا رہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس طرح آدمی نے کرنا ہے تو پھر چاہیے کہ آدمی ان کے لیے بھی اس طرح کے کھانے والی چیزیں مہیا کرے۔ پھر امام مالک کہنے لگے کہ آدمی اکیلا چلا جائے، اچھی اچھی چیزیں کھائے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسا کھاتے ہو ویسے بیویوں کو بھی کھلاؤ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے باہر عیاشیاں کرتے رہتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو کچھ بھی نہیں ایسا کھلاتے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔
آدمی کو چاہیے کہ جیسا آدمی خود کھاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی ویسا اہتمام کرے، یا تو خود بھی ایسا ہو کہ کچھ نہ کھاتا ہو تو ہم کہیں کہ مناسب بات ہے، لیکن خود آدمی ادھر ادھر کی چیزیں کھاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو ان سے بالکل دور رکھتا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے مروی، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیادہ بولنے میں کوئی خیر نہیں ہے، لہٰذا زیادہ نہ بولا کرو۔ کہتے ہیں دیکھو یہ عورتیں اور بچے ہر وقت بولتے رہتے ہیں، اس میں بلا کوئی خیر بھی ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کی بلا شبہ خوبصورت باتوں میں سے کہ زیادہ بولنے میں واقعی کوئی خیر نہیں ہوتی۔ زیادہ بولنا اصل میں یہ یعنی عقل میں پختگی نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جب انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے تو انسان اس بات کا محتاج ہی نہیں رہتا کہ انسان کثرت سے باتیں کرے۔ یقیناً کثرت سے باتیں کرنا یہ انسان کی عقل کی یعنی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ ہم بعض لوگوں کی تباہ ہوتی ہے، وہ زیادہ بولتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ صاحب علم و فضل والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ باوجود زیادہ باتیں کرنے کے یعنی عقل والے بھی ہوتے ہیں، ایسی خواتین بھی ہیں، لیکن بہرحال عام طور پر زیادہ باتیں کرنا عمومی طور پر یہ قلت عقل کی علامت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا 179 ہجری میں ہوئی ہے۔ 14 ربیع الاول کو امام مالک فوت ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس سے پہلے تقریباً 22 دن بیمار رہے ہیں، تو 14 ربیع الاول کو 179 ہجری کو امام مالک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو ویسے اس میں اختلاف ہے، بعض نے 180 بھی کہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی سن کہے گئے ہیں، لیکن راجی اور جس پر جمہور لوگ ہیں، اکثر لوگ ہیں، وہ یہی ہے کہ 197 ہجری میں 179 ہجری میں وفات ہوئی، 179 میں۔ اور مہینے میں بھی اختلاف ہے، راجع بات یہی ہے جو میں نے کہی ہے کہ ربیع الاول میں امام مالک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نائمہ کی جو کچھ کے متعلق جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں جو خیر کی اور ہمارے لیے نمونے والی چیزیں ہیں یقیناً وہ بہت کچھ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دل ان اہل علم کی محبت سے مزین فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة